اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز سامعین اور مجھے یوٹیوب پر سننے والے تمام ساتھیوں کو خوشخبری ہے اس بات کی کہ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اور الحمدللہ بہت ہی کم وقت میں آپ کی وہ محبتیں اور جو پیار ملا اور دین کو پھیلانے کے لیے دین کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو اور اس سبسکرائب کرنے کو اور آپ کے لائک کرنے کو اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے. آج آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا عنوان مسجد کے امام کے تعلق سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. آج معاشرے میں جو بگاڑ اور معاشرے کے اندر جو خرابی اور ہماری اولاد، ہماری نسلیں اور بذات خود ہم آج مساجد سے، قرآن سے دور ہونے کی ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہم نے اپنے ائمہ حضرات سے وہ محبت، وہ اخوت اور وہ جو شفقت ہوا کرتی تھی وہ ہم نے بالکل ختم کر ڈالی، اور اس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نسلوں میں قرآن کی جو چاہت ہونی چاہیے وہ دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ناظرے کے ساتھ حفظ قرآن کے تعلق سے بھی بہت ہی کم اس طرف توجہ دی جا رہی ہے. تو اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں. حضرت امام العصر حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے ملفوظات میں ایک بات لکھتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تمہاری محلے کی مسجد کا امام، تمہارے شہر کی مسجد کا امام یا تمہارے گاؤں کی مسجد کا امام کسی معاشی پریشانی میں ہو، کسی اور وجہ کی پریشانی میں مبتلا ہو، یا وہ کسی کھانے کی یا کسی اور مصلحت کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو، اور وہ پریشانی جس کا حل آپ حضرات یا آپ کے مقتدی حضرات یا مسجد کے منتظمین حضرات یا محلے کے لوگ کر سکتے ہو، تو اے لوگوں، اگر تم نے اپنے امام کی طرف یہ توجہ نہ کی کہ اس کو پریشانی ہے یا اس کو کسی طریقے کی کوئی دقت آ کر کھڑی ہوئی ہے، لیکن آپ نے اس کی طرف اگر توجہ نہ کی، تو حضرت کا ملفوظ ہے کہ اے لوگوں تو یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی کی وجہ سے، اس امام کی الجھن کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے محلے کی ساری برکتیں اور رحمتیں ختم نہ کر دے. تو میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو آپ فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کا مقام ان نالائقوں سے، ان خبیثوں سے، ان جاہلوں سے، ان بدتمیزوں سے بہت اعلیٰ ہے اور بہت وسیع در مقام آپ کا ہے، کیونکہ آپ مصلی رسول پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ غمگین نہ ہو. یہ چند دن کی زندگی ہے، کٹ جائے گی، چند دن کے فاقے ہیں، کٹ جائیں گے. آپ ان کی طرف بالکل بھی اپنا ہاتھ نہ پھیلانا. ان ذلیل اور خبیث متولیان کو اور مدرسے اور مسجد کے جو منتظمین جو اس طریقے کی بدتمیزی کرتے ہیں، جن کو امام کی تنخواہ یا امام کے کپڑے اچھے نہیں لگتے یا امام کا کھانا اچھا نہیں لگتا یا امام اگر مسجد کا موٹا ہو جائے تو ان کی سب سے پہلے توجہ یہ ہوتی ہے کہ لگتا ہے امام صاحب آج کل اچھا کھانے لگے ہیں.
اور اگر مسجد کا امام کمزور ہو جائے تو کہتے ہیں، ایسا سننے میں آتا ہے کہ پھر مقتدی حضرات یا منتظمین حضرات یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے امام کچھ کھا پی نہیں رہا ہے، اس لیے کمزور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کے بندے نہ ادھر چین لینے دیں گے آپ کو، نہ ادھر چین لینے دیں گے۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اسی خوش اسلوبی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس کار کو انجام دیتے رہیں، اور اسی طریقے سے اپنی محبت قرآن کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ لگا کر اپنی زندگی اسی میں صرف کر اور ختم کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرما دیجئے جو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں ان منتظمین حضرات کو، ان خبیث مقتدیوں کو جو اس طرف بالکل بھی توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے امام کے کپڑے کس حالت کے ہیں، ہمارے مسجد کے امام کو کہیں کوئی پریشانی تو نہیں، کیا بیوی کی دوائی لانے میں کوئی دقت تو نہیں آ رہی، کیا بچے کی فیس بھرنے میں کوئی دقت تو نہیں آ رہی، کیا مدرسے میں بچہ پڑھتا ہے کہ اس کے سامان کا انتظام کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا ہے۔ تو کیا اتنی بھی توجہ نہیں دے سکتے کہ ہم اپنے مسجد کے امام کو ماہواری 100 روپے 50 روپے ہم اس کے مصافے میں دے دیں، اس کو ہدیے میں دے دیں؟ لیکن یہ ایسا آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ جب سے ہم نے ان ائمہ حضرات کی، اب ان مدرسین حضرات کی ہم نے قدردانی ختم کی ہے، اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے دلوں سے وہ ایمان کا جذبہ، وہ قرآن کی محبت کو ختم کر دیا ہے۔ ایک عجیب واقعہ ہے، ایک بادشاہ گزرا ہے ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین ہے۔ کیسے لوگ تھے جو اس وقت اتنی بڑی کرسی پر بیٹھنے کے باوجود، اتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے کے باوجود بھی ائمہ حضرات سے اور قرآن والوں سے کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیروں کو بلا کر کہا کہ آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج فلاں مسجد کے قاری صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھوں، لہٰذا پورے لاؤ لشکر کو لے کر کافی دور وہ اس محل سے یا اس شہر سے وہ مسجد تھی جہاں کے وہ قاری صاحب مشہور تھے، عمدہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج تو الحمدللہ جگہ جگہ پر قرآن پڑھنے والے، اچھی آواز والے، اچھے طریقے سے خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن بس ہمیں ان کی فکر نہیں ہے، ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، ہمیں قرآن پہ لذت نہیں آتی کیونکہ ہم نے ان سے جو محبت نہیں کر رکھی، ہم نے قرآن سے محبت نہیں کر رکھی۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے دیکھتے کیا ہے کہ امام صاحب کو متشابہات بہت لگ رہے ہیں، امام صاحب کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں، کبھی ادھر بھٹک رہے ہیں۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ مسجد کے امام کو کوئی پریشانی ہے، مسجد کے امام کے لگتا ہے دماغ اپنی جگہ پر ایک جگہ استھر نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ لوگ تھے کہ جو خود شناس تھے، وہ جو مزاج شناس تھے، وہ لوگوں کو دیکھ کر سمجھ لیا کرتے تھے کہ ان کو کوئی پریشانی تو نہیں۔ آج اللہ کی قسم اگر کوئی مسجد کا امام اور یا مدرسے کا مدرس یا مدرسے کا ذمہ دار اگر کسی کے سامنے یہ کہہ دے کہ ہمارے مدرسے میں بچوں کا کھانا نہیں ہے یا مسجد کی بجلی کا خرچ نہیں اٹھایا جا رہا ہے تو اللہ کی قسم اس کو آج ہم بری نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے اس سے زیادہ بڑی بے غیرتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کے لیے، جو مدارس کے لیے، جو اللہ کے گھر کے لیے اگر ہم سے کوئی 10 روپے کا سوال بھی کرتا ہے ہم اس کو بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اور لوگوں یہ یاد رکھنا، تم اگر ان کو بری نظروں سے دیکھو گے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں اپنے نظروں کے سامنے تمہیں برا کر دے، اور اگر تم اللہ کی نظروں سے گر گئے تو یقیناً تمہیں کوئی اٹھانے والا نہ زمین پر ہوگا نہ آسمان پر ہوگا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر ان قرآن والوں سے پیٹھ پھیرو گے، اگر ان قرآن والوں کو حقیر سمجھو گے، اللہ کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حقیر سمجھنا شروع کر دیں گے۔ اے لوگوں، آج قرآن والوں کی طرف پیر کیے جا رہے ہیں، آج قرآن والوں کی طرف پیٹھ کی جا رہی ہے، آج قرآن کی طرف پیٹھ کی جا رہی ہے، آج قرآن کی طرف پیر پھیلانے میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی۔ یاد رکھنا اگر قیامت کے دن اس قرآن نے، قیامت کے دن اگر ان قرآن والوں نے پیٹھ پھیر لی تو سمجھ لو مارے جاؤ گے۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے نکلے، اپنے شہر پہنچے، اپنے مقام پر پہنچے اور اپنے وزیروں کو بلایا
اور ان کو کہا کہ لو ایک کام کرو، یہ سامان ہے، یہ کچھ ہدیے تحائف ہیں، آپ ایک کام کرو فلاں مسجد میں جانا اور کل کو صبح کو فجر کی نماز پڑھنا اور امام صاحب کو نماز سے پہلے یہ ہدیے اور تحائف دے دینا۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کافی سامان پہنچوا دیا۔ امام صاحب نے جب اس سامان کو کھول کر دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ وزیر اور مشیر بادشاہ سلامت کے پاس پہنچے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا، اے مشیرو، اے وزیرو، تم نے نماز پڑھی ہے، یقین سے بتاؤ آج اس امام نے نماز کس طریقے کی پڑھائی؟ ان مشیروں نے، ان وزیروں نے کہا کہ بادشاہ وقت، خلیفۃ المسلمین، ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم اللہ کی قسم ایسی نماز ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پڑھی کہ ہمیں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو اور ہمارا دل نہ رو رہا ہو، کیونکہ ان کو بھی دل میں محبت تھی اور بادشاہ وقت کو بھی محبت تھی۔ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ بتایا گیا، ابن طولون نے ہاتھ اٹھائے کہ الہ العالمین، آج مجھ سے ایسے بھلائی کا کام، ایسا اچھا کام آپ نے لیا ہے کہ کسی قرآن والے کی، کسی ممبر پر کھڑے ہونے والے کے، کسی خطیب کے، آج میرا پیسہ ایسی جگہ پر کام آیا۔ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اے لوگو، اگر تم بھی یہ سمجھ لو، اگر تمہاری بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ اگر تمہارا پیسہ حرام چیزوں میں جا رہا ہے، حرام جگہوں پر جا رہا ہے، ڈاکٹروں کے ہاں جا رہا ہے، ہاسپٹلوں میں جا رہا ہے، وکیلوں کے ہاں جا رہا ہے، اللہ کی قسم یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، یہ اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ صدقے سے علاج کیا کرو۔ اے لوگو، آپ کی مساجد کے امام بھی صدقے کے مستحق ہیں، بہت سارے امام ایسے ہیں جو صدقے کے مستحق ہیں، آپ ان کو صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں۔ صدقہ نافلہ تو سبھی اماموں کو لگ سکتا ہے۔ اے لوگو، اگر آپ ان کو 10 روپے، 20 روپے، 100 روپے، اگر اپنی مسجد کے محلے کے امام کو ہر آدمی اتنے پیسے دے دے تو اللہ کی قسم اس کی بہت ساری پریشانیوں کا حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، ہم 5,000 10,000 روپے ناشتے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اے لوگو، ان کے گھر بھی کوئی مہمان آتا ہوگا، ان کے گھر بھی کوئی نہ کوئی ان کا اپنا ملنے والا آتا ہوگا، لیکن ان سے پوچھو جن کی تنخواہ 5,000 ہے، جن کی تنخواہ 10,000 ہے، تو اگر وہ اپنے ناشتے میں 5,000 10,000 خرچ کریں گے تو ان کے پورے مہینے کا خرچ کیسے چلے گا؟ او لوگو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے اندر سے غیرت ختم ہو گئی؟ تم کب سے ذلیل اتنے ہو گئے؟ تم نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر آج قرآن کے ساتھ میں یہی معاملہ کر کے رکھو گے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ تمہاری اولادوں سے اور تمہاری آنے والی نسلوں سے قرآن کو بالکل ختم کر دے گا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے یہ طے کر لو کہ اپنے ائمہ حضرات، اپنے مدارس، اگر آپ کے بچے کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں، فیس اگر وہ نہیں بھی لیتے، 20 روپے 30 روپے، وہ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ اے لوگوں، تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اسکولوں میں، تم اپنے کالجوں میں اپنے بچوں کی فیس اتنی بڑی بڑی دے کر آتے ہو اور اس کے بعد میں بڑے فخر سے کہتے ہو کہ میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے؟ اگر تمہیں قرآن سے محبت ہوتی تو اللہ کی قسم تم بھی یوں کہتے کہ میرا بچہ فلاں قاری صاحب کے پاس پڑھ رہا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور بڑی عمدہ تعلیم ہے، کیونکہ تم نے قرآن سے محبت جو نہیں کی ہے، اس لیے تمہیں معلوم نہیں کہ کون سے مدرسے میں کون سے قاری صاحب، کون سے استاد اچھا پڑھاتے ہیں۔ اے لوگو، وقت ہے سنبھل جاؤ، وقت ہے سنبھل جاؤ، خدا را سنبھل جاؤ، اپنی صحیح راہ پر آ جاؤ۔ اور تمام مقتدی حضرات، تمام محلے کے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے غریب ہو یا مالدار، اتنا حق تو رکھتے ہی ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی اتنا غریب ہے کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا تو کم از کم اپنے امام کے حال چال تو پوچھ ہی سکتا ہے، جا کر اپنے محلے کے امام کے پاس میں جا کر اس کے بچوں کے سر پر تو ہاتھ رکھ ہی سکتا ہے، اس کی کسی پریشانی میں اگر کام نہیں آ سکتا کم سے کم اس سے محبت تو کر ہی سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کا پیغام اگر آپ کو اچھا لگے تو اس کو آپ دوسروں تک بھی پہنچا دیجئے کہ صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ائمہ حضرات کی، مدرسین حضرات کی اور مدارس اور مکاتب فکر میں کام کرنے والوں کی عزت کی، اور جو اس طریقے کے پریشان حال لوگ ہیں جو اس لائن سے جڑے ہوئے ہیں، مجھے بھی ان کی قدردانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی قرآن کے لیے، دین کے لیے قبول اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔